سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام بھائیوں بہنوں کو تو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم نے پایا ہے اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ فی شہر رمضان، کہ جب رمضان کی شروع رات آتی ہے، پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین و مردت الجن، تو شیطان اور شرکس جن جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منها باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ وینادی منادی، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کی تلاش کرنے والے، اے نمازوں کی پابندی کرنے والے، اے روزہ رکھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، تو آگے بڑھ جا، تیرا مہینہ آ گیا، یہ تیرا مہینہ ہے، تو آگے بڑھ جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والے، اے رب کو ناراض کرنے والے، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا، آواز لگاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس مہینہ میں، اس رمضان المبارک کے مہینہ میں بہت سے لوگوں کے گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بہت سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر رات، رمضان کی ہر رات میں یہ کام کرتا ہے۔ تو میرے معزز مکرم بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ دنیا میں ہم جس طرح ایک عظیم مہمان کا ایک عظیم استقبال کرتے ہیں، بہترین استقبال کرتے ہیں، جیسے لڑکا یا لڑکی دیکھنے کے لیے آتا ہے مہمان لوگ، تو ہم اس کے لیے بہترین انتظام کرتے ہیں، بہترین پکوان بناتے ہیں، اور رسگلے، مٹھائیاں اور سنترے، سیب سنترے لا کر رکھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم دنیا میں ایک عظیم مہمان کا ایک عظیم استقبال کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم رمضان کا بھی استقبال کریں، رمضان بھی اسی طرح سے گزاریں۔ آج اس مختصر سے وقت میں تقریر کا عنوان ہے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہم تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کی کوٹلی بھری پڑی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کے رجسٹر جو ہے کھل ہیں،
اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمارے گناہ کو کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ رب العالمین سے بچ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ کہاں جائیں؟ اس ملک سے، اس کائنات سے کہیں بھی چلے جائیں، اس کائنات میں رب العالمین کے قدرت سے تو بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، اور اگر ہم نے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہیں کیے، تو ہمیں نجات کیسے ملے گا؟ ہم کامیاب کیسے ہو پائیں گے؟ میں دو پیغمبروں کی دعا آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، جب آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک پھل کھا لیا تھا، جو اللہ رب العالمین نے جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، اور جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے الفاظ پر آپ ذرا غور کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، تجھے ناراض کر کے ہم نے اپنے ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے معزز مکرم بھائیو، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں معاف نہیں کیا، اور اگر ہم نے توبہ نہیں کی، تو ہم نجات کیسے پائیں؟ ہم اگر ایسے ہی فوت ہو جائیں اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہو اور ہم بغیر توبہ کے مر گئے، نجات کیسے ملے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا ہی میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر روئے، گڑ گڑائیں، توبہ کریں۔ گناہوں کو معاف کرنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے، اور گناہوں سے بچانے والی ذات بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اگر گناہوں سے بچیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم نے فلاں گناہ سے بچ گئے، ہم نے فلاں گناہ نہیں کیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو آپ قرآن میں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا، ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کے پاس دو راستے تھے، اس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ غلط کام کر لیں، گناہ کا کام کر لیں، بدکاری کر لیں، عزیز مصر کی بیوی بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، غلط کام کر لیں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ بے قصور جیل میں چلے جائیں، بے قصور قید خانے میں چلے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ ایک پاک پروردگار عالم، کہ مجھے اس گناہ کے بدلے جیل جانا پسند ہے، قید کھانا پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں۔ اور الہ العالمین، اگر تو نے اپنا کرم نہیں کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم ان عورتوں کے جال میں پھنس جائیں گے۔ ان عورتوں نے جو جال پھیلایا ہے، ہم ان کے جال میں پھنس جائیں گے، ہم ان کے چال بازی میں آ جائیں گے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہم جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں سے بچانے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔
چاہیے کہ فلاں گناہ سے بچا، بدکاری سے بچا، زناکاری سے بچا، حرام خوری سے بچا، سود خوری سے بچا، رشوت خوری سے بچا. دعا کرتے رہنا چاہیے اور بچتے رہنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہو تب تو ہم کامیاب ہیں، توفیق شامل نہ ہو پھر ناکامیاب. تو گناہ سے بچتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر ہم اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا غفور رحیم ہے. تو میرے معزز مکرم بھائیو، اگر ہم توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن کیسے توبہ؟ کیسے توبہ؟ ہم رمضان کے مہینہ میں توبہ کریں اور عید کے بعد پھر سے گناہ کا کام چالو. ہم رات میں توبہ کریں اور دن میں گناہ کا کام چالو. ہم مسجد میں توبہ کریں اور مسجد کے باہر توبہ ختم. نہیں، بلکہ ہم سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ خالص چیزوں کو پسند کرتا ہے، ملاوٹ چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے. خالص توبہ کریں، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو. ایسی توبہ کرو کہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پکا ارادہ ہو گناہ چھوڑنے کا. ایسے توبہ کرو. اسی طرح سے دوسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اس مہینہ میں، دوسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، نیت کو درست کرنا ہے. نیت کو صحیح کرنا ہے. اگر ہماری نیت، ہمارے اور آپ کا نیت یہ ہو کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ لیں گے. جب سارے لوگ گھر کے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ لیں گے. جب سارے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ہم اگر پیچھے کھسکنے کی کوشش کریں گے تو سارے لوگ ہم ہی کو مڑ کر دیکھیں گے، گھور کر. تو اس سے اچھا ہم بھی تراویح پڑھ لیں. تو آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے، نیت ہی صحیح نہیں ہے. پہلے نیت درست کر لیں، نیت صحیح کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تراویح کا ذکر کیا ہے، جہاں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا ہے، جہاں قیام اللیل کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کا بھی ذکر کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزہ کو رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ روزہ ہم پر فرض کیا، اور ہمارے ہی اوپر نہیں بلکہ جتنے بھی قومیں گزرے ہیں سارے قوموں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا. اور اس مہینہ میں اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے جہنم کی آگ سے. ہمیں بھی اپنے آپ کو بھی جہنم سے آزاد کرانا ہے. ثواب کی نیت ہونی چاہیے. ہم جو تراویح پڑھتے ہیں 30 منٹ 35 منٹ یا 40-45 منٹ، ہمیں پورے رات قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے. نیت ثواب کا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث میں اور ایک بیان کیا ہے، ایمان ثواب کے نیت کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے. ایمان کے بغیر ہم روزہ رکھیں، روزہ بیکار ہے. ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت ہی بڑی دولت ہے.
ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کافر زمین بھر کے سونے، زمین کتنی وسیع ہے، زمین بھر کے سونے اگر اللہ رب العالمین کو دینا چاہے فدیہ میں تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وماتوا وهم کفار، اور مرتے دم تک ہی کافر رہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، مرتے دم تک کافر رہے، اور اگر وہ اللہ رب العالمین، اور اگر وہ کافر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو زمین بھر کے سونے فدیے میں دینا چاہیں گے تو اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ولا اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والے عذاب ہے، اور اس کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اس آیت سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیا گیا۔ یہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، بے معنوں کے لیے روزہ نہیں فرض کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ وہی رکھے جو ایمان والا ہو، بے ایمان چاہے جتنا بھی روزہ رکھے قابل قبول نہیں ہے، جتنا بھی روزہ رکھ لے وہ اس کا روزہ وہ بیکار ہے۔ اسی طرح سے تیسرا کام، یہ تیسرا کام ہو گیا ایمان، ثواب کے ساتھ ایمان۔ چوتھا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے کثرت سے کلام پاک کی تلاوت۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینہ میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین گفٹ دیا ہے، سب سے بڑا گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین گفٹ دیا ہے، بہترین تحفہ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینہ میں کثرت سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ میرے معزز مکرم بھائی، اب ذرا سوچیں کہ ہم دنیا میں جب پھنستے ہیں، ہمارے خلاف کوئی کیس فریاد ہو جاتا ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بولنے والا، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی پیروی کرنے والا، کوئی ایسا شخص ہو کہ کیس ختم ہو جائے اور بچ نکلے۔ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اگر ہم نے قرآن کی تلاوت قیامت کے دن، اگر ہم نے قرآن کی تلاوت ابھی اس دنیا میں کیے ہوں گے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیے ہوں گے، تو قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ میرے معزز مکرم بھائیوں، آج ہمارے پاس ساری کتاب پڑھنے کا ٹائم رہتا ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں رہتا ہے۔ واٹس ایپ میں میسج بار بار جو آتے ہیں، پڑھنے کا ٹائم رہتا ہے، سننے کا ٹائم رہتا ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں رہتا ہے۔ قرآن ہم اپنے گھروں میں بھی اتنے ہی اوپر رکھ دیتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ نہ پہنچے، اتنے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر کتاب پڑھنے کا ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے۔ میرے معزز مکرم بھائیوں، کیا قرآن بدل چکا ہے؟ کیا قرآن کی تاثیر ختم ہو چکی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم بدل چکے ہیں۔ ہماری ایمانی غیرت جو ہے وہ مر مٹ چکے ہیں، ہم بدل چکے ہیں۔ قرآن وہی جو کا تو ہے، وہی ہے قرآن، اس کی تاثیر وہی ہے، اس لیے قرآن کو پڑھا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے۔ سورۃ الملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الملک
کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الملک ہی مانعۃ من عذاب القبر، کہ یہ سورۃ الملک عذاب قبر سے بچائے گا۔ تو یہ قرآن ہمیں عذاب قبر سے بچانے والے ہیں، قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کی کثرت سے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اور سب سے آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں تقویٰ کا درس دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ ایک مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، ایک یہ اسکول ہے، ایک مہینہ کی یہ کورس ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایک ڈگری دیتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ وہ ڈگری کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، رمضان ہمیں تقویٰ کا درس دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان آج سے شروع ہے، اور جب ختم ہو جائے رمضان المبارک کا مہینہ، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ کیا ہم نے تقویٰ کا ڈگری حاصل کر لی ہے؟ کیا ہم نے پرہیزگاری کا ڈگری حاصل کر لی ہے؟ اگر ہم رمضان گزرنے کے بعد اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا رمضان سے۔ رمضان ہمیں یہی سکھلانے کے لیے آتا ہے۔ مارچ اپریل کا مہینہ سخت گرمی کا مہینہ، اس میں ہم وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ذرا سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے، سوکھی حلق تر ہو جائے، کون سی طاقت ہے جو پانی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتے؟ کون سی طاقت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ میرے معزز مکرم بھائیوں، یہی ہمیں رمضان یہی درس سکھلانے کے لیے آتا ہے کہ مسلمانوں، ایمان والوں، تم اللہ رب العالمین کے کہنے پر ایک مہینہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، ایک مہینہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنا یہ حلال ہے، ایک مہینہ تک تم دن میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو اللہ رب العالمین کے کہنے پر۔ جب اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ایک مہینہ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ایک پورے سال حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ایک مہینہ تم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر سود کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ چوری کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جو حرام چیز ہے حرام خوری کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو میرے معزز مکرم بھائیوں، رمضان ہمیں تقویٰ کا درس دینے کے لیے آتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم حرام چیزوں سے نہیں بچے، حرام کھانے سے نہیں بچے، جنگلوں میں جو لکڑی چوری کرنے جاتے ہیں اس چوری سے نہیں بچے، تو ہم نے یاد رکھے رمضان سے کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا رمضان سے۔ وہ چوری کیا ہے؟ چوری ہم چاہے وہ سرکاری چوری کریں یا پھر عوام کے چوری کریں، چوری چوری ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم رمضان کے بعد چوری سے باز نہیں آئے، زناکاری سے باز نہیں آئے، رشوت خوری سے باز نہیں آئے، جوا لوٹری جو موبائل میں گیم کے شکل میں رہتا ہے اس سے باز نہیں آئے، تو ہم نے رمضان سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ رمضان ہمیں یہی درس دینے کے لیے آتا ہے، یہی ہمیں تعلیم دینے کے لیے آتا ہے، یہی ہمیں سکھلانے کے لیے آتا ہے کہ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ 11 مہینے تک بھی جس طرح رمضان میں تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ایک مہینہ پیدا ہوا، اسی طرح 11 مہینہ بھی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہم تمام معزز مکرم بھائیوں کو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، الہ العالمین ہم تمام بھائیوں کو صحت کے ساتھ، امن سکون کے ساتھ
اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس مہینہ میں ہمیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس مہینہ میں ہمیں کثرت سے استغفار توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار، الہ العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اس مہینہ میں۔ اور الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی بیمار ہے، الہ العالمین اسی مہینہ میں اسے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھ سکے۔ الہ العالمین جو ہم میں سے پریشان ہے، الہ العالمین تو ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دھرتی میں زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔